الرحیم موضوع ہمارا چل رہا ہے رزق میں برکت کے اسباب، اور گزشتہ درس میں ہم نے ایک اہم چیز سماعت کی تھی کہ انسان کو سب سے پہلے رزق کا ایک ذریعہ حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے جی توڑ محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، اور کوشش انسان کو بہرحال کرنا ہی پڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہم سمجھے تھے، قرآن پاک سے ایک بہت پیارا قصہ بھی ہم نے سماعت کیا تھا۔ آگے ہے دوسری چیز کہ جو اب ہمیں اپنی زندگی میں جس کو شامل رکھنا چاہیے، وہ ہے صبر۔ چاہے ہم کسی بھی چیز کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی منصب، کوئی مقام، کوئی خواہش ہے ہماری زندگی کی، اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر کی بے انتہا ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً حاصل نہیں ہو پاتی ہے، وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اس لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو، اور دھیرے دھیرے جب وہ اس لائق ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، تو اس چیز کو وہ حاصل کر پاتا ہے گا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ صبر کے فضائل فرمائے، ارشاد فرمائے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو دگنا اجر دیا جاتا ہے گا۔ تو صبر کی دولت جس کے پاس ہوتی ہے، یقین جانے وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، وہ شخص کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں ہی بڑا مضبوط ہوتا ہے گا۔ ایک بڑا بہترین واقعہ کچھ ہی دن پہلے نیوز پیپر میں پڑھا تھا میں نے، ہندوستان ہی کا واقعہ تھا وہ، کہ ایک ڈیلیوری بوائے تھا، زومیٹو جو ایک فوڈ سپلائر کمپنی ہے، اس میں وہ کام کرتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح وہ ایک ڈیلیوری دینے کے لیے کسی کے گھر پر پہنچا، اور جیسے ہی اس شخص نے اس کو دیکھا کہ یہ سائیکل پر میرے پاس ڈیلیوری لے کر آیا ہے، اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، چلانا نہیں جانتے ہو؟ وہ کہتا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا میں بائک، لہٰذا میں پچھلے کئی مہینوں سے سائیکل پر ہی ڈیلیوری دینے جا رہا ہوں، سائیکل پر ہی لوگوں تک کے ان کا آرڈر پہنچانے جا رہا ہوں گا۔ اس شخص کو سن کر حیرت ہوئی، اس نے کہا بھائی رکو آپ یہاں پر تھوڑی دیر، آپ 10 کلومیٹر دور سے صرف 20 سے 22 منٹ پہ سائیکل پر آپ نے اتنی محنت سے ہی مجھ تک پہنچایا ہے، لہٰذا آپ تھوڑی دیر رکے۔ وہ شخص رکتا ہے وہاں پر، اور وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے پیسوں کا انتظام کرتا ہے گا، اور کچھ ہی دیر میں وہ 1,00,000 روپے کا ڈونیشن اکٹھا کرتا ہے سوسائٹی کے لوگوں سے کہ یہ فلاں شخص اتنا محنتی ہے، ضرورت مند ہے، اور لوگوں نے بھی دل کھول کر اس کا تعاون کیا، اور 1,00,000 روپے اس کے لیے اکٹھا کیے گئے، اور پھر اس کو بائک دلائی گئی۔ تو یہ پورا واقعہ نیوز پیپر میں چھپاتا ہو سکتا ہے آپ تک بھی پہنچا ہو۔ اس واقعے کے اندر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس شخص کو جب جاب ملی زومیٹو کی یا کسی بھی کمپنی کی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ پہلے میں بائک لوں، اس نے سائیکل پر ہی اپنا کام شروع کیا، صبر کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیا کی؟ مدد فرمائی۔ اور اسی قصے کے اندر ایک اور بہت پیاری بات چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ یہ جو شخص ڈیلیوری بوائے تھا یہ مسلمان تھا، اور جتنے بھی لوگوں نے اس کے لیے ڈونیشن کیا تھا، پیسے دیے تھے، وہ سارے ہندو بھائی تھے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں انسانیت دیکھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا بھیا تو پہلا نام بتا تیرا کون ہے، ہندو ہوگا تو ہیلپ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، نہیں، انہوں نے یہ سب نہیں دیکھا، بلکہ اس شخص کی محنت دیکھی، اس کی مجبوری دیکھی، اور اس کی کیا کر دی گئی؟ مدد کر دی گئی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، سبق ہے، جو ہندوستان کا ماحول خراب کر رہے کئی جگہوں پر، اور نام پوچھ کر مارتے ہیں، کئی طرح کی حرکتیں ہوتی ہے، تمام لوگ واقف ہے اس چیز سے، اور کچھ افسوس کے ساتھ نیتا بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرنے والوں کو مناسب سزائیں نہیں دیتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اچھے لوگ ہر ملک میں ہیں اور رہیں گے، اور ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر کچھ لوگ شر پسند ہوتے ہیں،
ان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس واقعے کے اندر دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہے کہ ایک تو انسانیت کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، دوسری چیز چاہے ہمارا جاب بظاہر چھوٹا ہی معلوم ہو، اس کے اندر ہمیں محنت اور کوشش صبر کے ساتھ انشاءاللہ اگر کریں گے تو یقین جانے ایک دن اتنی منزلوں پر پہنچیں گے، اتنے بڑے مقام اور منصب پر پہنچیں گے کہ جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو دوسرا اور اہم پوائنٹ ہے ہمارا، صبر رکھے، چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی جاب ہم کر رہے ہیں، اگر ابتداً اس کے اندر سکسیس نہیں مل پا رہی ہے کوئی بات نہیں، محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے ایمانداری کے ساتھ۔ یقین جانے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام احوال سے واقف ہے، وہ ہماری کوششوں کا، وہ ہماری محنتوں کا، وہ ہمارے صبر کا یقیناً ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔